اچھی خبر یہ ہے کہ وہ جو باڑھ ہے وہ تکمیل کے بالکل قریب پہنچ گئی. 2640 کلومیٹر لمبی باڑھ, دوہری باڑھ ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ اس کے ساتھ پیٹرولنگ ہوگی. یہ 1000 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے کہ افغانستان سے جو آمد و رفت تھی کھلی وہ بند ہو جائے گی. 8 مقامات ہوں گے, 2 تو معروف ہیں, ترخم اور چمن. اس کے علاوہ بھی 6 مقامات رکھے جائیں گے جہاں سے لوگوں کو آنے جانے کی آزادی ہوگی. بہت سختی نہیں کی جائے گی, لیکن تقریب کار کی آزادانہ نقل و حرکت ممکن نہیں رہے گی. وہ جو 66 کیمپ ہیں وہ بند کرنے پڑیں گے. ٹھیک. پاکستان یہ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہتا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا اگر میں چاہوں 1 ملین آدمی مار ڈالوں. ترجیحات میں نہیں ہے یہ بات بھی. نہیں, ہم ان کی دیکھیں نا, ہم ان کیمپوں پہ بمباری کر سکتے ہیں لیکن اس میں بے گناہ بھی مارے جائیں گے نا. ہمارے مسلمان بھائی, ہم یہ تو نہیں کر سکتے. تو یہ نہایت حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو طے کرنا. جیسے آئرلینڈ کا مسئلہ برطانیہ نے حل کیا کہ دھماکے ہوتے تھے اور بے پناہ دھماکے ہوتے تھے اور سینکڑوں لوگ مرتے تھے, لیکن فائنلی تو مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں نا, بات چیت ہی کرنی ہوتی ہے نا. ایک راستہ صرف ڈائیلاگ کا باقی بچا. پھر انہوں نے ریفرینڈم کا بھی انہیں موقع دیا. دیکھیں نا, وہ افغانیوں کو اپروچ کرنا ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں. میں 3 سال سے 4 سال سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں, اور مسلسل حکومت کے لوگوں کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو بھی, جو بھی آدمی ملا, کہ بھائی افغان میڈیا کو آپ نے نظر انداز کر رکھا ہے, اس میں انڈین پینیٹریٹ کر گئے ہیں. جب آپ بالکل کوئی کام نہیں کریں گے, آپ کا مخالف کام کرے گا, غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کرے گا. اور بہت کوتاہیاں ہم نے کی ہیں افغانستان کے معاملے میں. یہ ٹھیک ہے کہ زیادتی ہمارے ساتھ ہوتی رہی, 70,000 شہری ہمارے شہید ہوئے, 7,000 فوجی افسر اور جوان اور افسر شہید ہوئے. بڑی قیمتی جانیں ہم نے. اور افسروں کی تعداد اس میں میرا خیال ہے کہ 700-800 سے تو کم نہیں ہوگی. 1 اور 10 کا کم از کم تناسب ہوگا. بعض لوگ تو کہتے ہیں 1 اور 7 فگر کبھی جاری نہیں کیے گئے, لیکن بتایا یہی جاتا ہے. تو لیکن ہم اس سے نکل آئے, اس بدترین صورتحال سے نکل آئے. اب مشکل یہ ہے, نہ حکومت کی ڈائریکشن ہے کوئی, اور اپوزیشن کے تو کیا کہنے ہیں, وہ تو اپنا ایک الگ ایجنڈا ان کا. تو اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے اس کو, وہ خود بھی الجھ گئی سیاست میں اور اسے مزید الجھایا جا رہا ہے. یعنی آج تو ٹارگٹ وہی تھی نا, وہی ٹارگٹ تھی. یہ اقتدار کے بھوکر جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور آنکھ میں حیا بھی نہیں ہوتی. وہ تو بہت محدود مقاصد ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ فلسفیوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتی ہیں. اللہ رحم کرے اس ملک پر, اور انشاءاللہ یہ ملک جو ہے ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے. اس کی بنیاد قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے لوگوں نے رکھی تھی, جو تاریخ میں شاذ و نادر پیدا ہوتے ہیں, جن پر پاکستانی قوم ہمیشہ فخر کرتی رہے گی. جب اس کرائسس دلدل سے ہم نکل آئیں گے, اس بحران سے گزر جائیں گے, تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے. آج تو ہم ان کے عظمت کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے, اس کی پرواہ نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بات کریں گے. ہارون صاحب, بریک کی طرف بڑھنا ہے مگر جلدی سے ایک سوال کا جواب چاہیے. مولانا فضل الرحمان, آپ نے نیب کی بات کی تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جو قانون میرے حقوق کو سلب کرتا ہے میں اس قانون کو نہیں مانتا. بات یہ ہے کہ جو قانون میرے حقوق کو سلب کرتا ہے, آپ کے حقوق کو سلب کرتا ہے, آپ کے خیال میں, میرے خیال میں, یہ ہمارے کیمرہ مین کے خیال میں, یا ہمارے علاقے کے جو کونسلر ہے اس کے خیال میں, یا ایم پی, وہ بھی اس کو ماننے سے انکار. اگر ہر شخص قانون کی اپنی تشریح کرے گا تو پھر قانون نام کی تو کوئی چیز نہیں رہے گی. یہیں سے انارکی جنم لیتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے, اگر چوری نہیں کیا تو تلاشی دینے میں اعتراض کیا ہے؟ میں بریک کی طرف جا رہی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بھارت کی ہی بات کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ کس طرح سے اندرونی اور بیرونی محاذوں پر بھارت شدید بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, بھارت کی بات اب کر لیتے ہیں. ایک طرف تو ان کا اپنا کسان ان کی اپنی حکومت کے خلاف ملکی احتجاج کر رہے ہیں, وہ پریشانی الگ. دوسرا, نیپال اور بنگلہ دیش سے تعلقات پہلے بہت بہتر ہوا کرتے تھے, اب ان سے بھی دوریاں ہو گئی ہیں. بھارت بہت زیادہ مشکلات میں آ گیا ہے. کیا کرے گا نریندر مودی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کرے گا. نریندر مودی اس ملک کو تباہ کر کے جائے گا. یعنی جو بنیادیں فراہم کی تھی
نہرو نے اور گاندھی نے، ان سب بنیادوں کو اس نے تباہ کر دیا۔ انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اس میں بہت سے مذاہب ہیں، بے شمار زبانیں ہیں، کئی بے شمار قسم کے کلچر ہیں، ہر 100-150 کلومیٹر کے بعد ایک بالکل ہی نیا ماحول آپ کو ملتا ہے، انگنت نسلیں ہیں، تو وہ تو انہیں تو صرف سیکولرزم متحد رکھ سکتا ہے، ہندوتوا تو انہیں متحد نہیں رکھ سکتا۔ دیکھیے جو کسان تحریک ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ جی، ایک پہلو یہ ہے جس پہ اتفاق رائے ہے پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش کے کسانوں کا، جو لاکھوں کسان اکتوبر سے پڑے ہوئے ہیں، اکتوبر سے، اور یہ سردیوں کی شدت ایسی ہے جیسی لاہور میں ہے ویسی دلی میں ہوتی ہے، یہ تقریباً ایک جیسا موسم ہوتا ہے، پڑے ہوئے ہیں ایک طرف۔ اور پھر یہ ہے کہ اس میں کوئی تمیز نہیں ہے، وہ تو اس کا حکومت جو ہے نا اس کا ایک پہلو اجاگر کرتی ہے، یہ خالصتان والے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں مسلمان بھی وہاں لنگر بانٹ رہے ہیں، اور تمام وہ جو کہا جاتا تھا نا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، وہ اگر کہیں دیکھا جا سکتا تو وہاں دیکھا جا سکتا۔ دوسرا اس کا یہ پہلو ضرور ہے کہ سکھوں نے اسے زیادہ اون کیا ہے، ان کی خواتین وہاں گئی ہیں، بڑی اہم بات ہے، ان کے بچے وہاں گئے ہیں، وہاں کھانا پک رہا ہے۔ سکھ ٹریڈیشن میں کھانا بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں نا لنگر، یعنی جس لاہور میں آپ کو جو آدمی کھانے اس کو نہیں ملتا تو وہ دادا دربار چلا جائے، اور صرف دادا دربار نہیں ہے، بے شمار جگہ ہیں، بہت سی جگہ ہیں، کوئی آدمی لاہور میں بھوکا نہیں سو سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر روز دلی میں، یہ چند سال پہلے کا فگر ہے، اب بڑھ گیا ہوگا، ہر روز دلی میں 25 ایسی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں جو لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، پاکستان میں یہ کبھی جائیے گا، یہ جو والٹن روڈ ہے وہاں پہ پچھلے برس انہوں نے شروع کیا، کراچی کے ایک ادارہ ہے، انہوں نے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اتنی بڑی مقدار میں کھانا پکنے لگا، اتنے لوگ آنے لگے کہ 2 بینکوں کو وہاں برانچیں کھولنی پڑی، یعنی وہ لین دین کا ایک سلسلہ، ہزاروں لوگ، اور ظاہر ہے بے شمار خریداری اور وغیرہ، یعنی وہ ایک نئی مارکیٹ ہی اس کے ساتھ وجود میں آ گئی۔ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو سکھ جو ہیں وہ نالاں ہیں، ان کے ایک مسئلہ تو وہ 3 نئے قوانین کا ہے، متنازع قوانین، ہاں جی، 3 ان قوانین کا، متنازع نہیں، جو کسان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا پانی جو ہے وہ راجستھان لے جایا گیا، ٹنلز بنا کے، لمبی اندرا نہر شاید اس کا نام ہے، وہ راجستھان کہاں اور پنجاب کہاں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بھائی ان کے سارے حقوق سے، پھر آپ گولڈن ٹیمپل والا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے ہارون صاحب، یعنی اس پہ فوج چڑھا دی گئی، سکھوں کو 60s میں احساس یہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ قائد اعظم نے جو پیشکش ہمیں کی تھی وہ ٹھیک تھی، قائد اعظم نے تو انہیں کہا تھا کہ داخلی خود مختاری دیں گے، اور ان کے لیے ایکسس سمندر تک کتنی آسان ہوتی، یہ تو پنجاب ہے، اور یہ وہ اب کے داخلی معاملات میں خود مختار تھا، ایک طرح کی ان کے مکمل آزادی ہوتی، ویسے ہی بھی سکھوں کو کون اپنا وہ کنٹرول کر سکتا ہے، یہ تو ایک ایسا مغالطہ ہے ان کا، جب سوچ لیں تو کر گزرتے ہیں تو نہیں، وہ بہت سخت جان ہے جی، وہ صدیوں تک 150, 200, 300 سال تو وہ جنگلوں میں رہے ہیں، دنیا کی واحد قوم ہے، تاریخ میں میرا خیال ہے بہت کم ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی قوم ہو اتنا عرصہ جنگلوں میں رہی ہو۔ وہ تو جب مغل سلطنت کمزور ہو گئی تو وہ نکلے باہر، اور کس قوت سے وہ نکلے تھے؟ پورا پنجاب اور پختونخوا اپ ٹل کابل انہوں نے حکومت قائم کی۔ وہ تو پھر اس کے بعد تو چونکہ انگریز بر صغیر پہ چھا چکے تھے تو 1849 میں وہ یہاں آ گئے۔ اچھا، اب انہیں اپنی شناخت کا احساس ہوا ہے، جیسے ہی اپنی شناخت کا انہیں احساس ہوا ہے تو وہ پہلے ان کا مغایرت کا رویہ تھا مرکز کے ساتھ، پھر اب وہ ایک نفرت کے رویے میں بدل گیا۔ وہاں جو وہ گیت گا رہی ہیں سکھ خواتین، وہ جو چینلز پہ دکھائے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ، وہ چائے کی ایک پیالی کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ چائے کی پیالی کون سی ہے؟ وہ ابھی نندن کو جو پلائی گئی تھی۔ اچھا، پاکستان میں جو پلا کر بھیجی گئی تھی، جی وہ چائے کی پیالی، اور چائے کی وہاں کیا ذکر ہے؟ ایک احتجاج میں
مگر یہ ہے کہ وہ ٹلنے والا نہیں، 6 دور مذاکرات کے ہو چکے ہیں، ابھی 7واں کل کہہ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کوئی نتیجہ خیز ہو، اس لیے کہ وہ دیکھیں جب آپ اتنا بھڑکا لیتے ہیں پبلک اوپینین کو، آپ جو لیڈر اس کے قیدی ہو جاتے ہیں۔